دنیا ہے 57 مسلمان ممالک ہیں، ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیولپمنٹ ترقی کی جائے اور ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیپیسٹی بلڈ کی جائے تاکہ مسلمان دنیا اس کو افیکٹولی یوز کر سکے۔ کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک کامن چیلنج ہے پوری انسانیت کے لیے۔ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں اور وہ ان فیلوشپس میں اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ٹرکی جا سکتے ہیں، ایران جا سکتے ہیں، انڈونیشیا جا سکتے ہیں اور دوسرے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اس میں جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کنٹری نیوز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر روشنی حمید خان۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہوگا سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو اس پر نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی مل کر اس پہ بہت زیادہ ترقی سے کام کر رہا ہے، تو وہ ہے کامسٹیک کا ادارہ۔ تو آئیے آج ان کے کوآرڈینیٹر جنرل سے بات چیت کرتے ہیں جو کہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کامسٹیک کا ادارہ ہے کیا اور اس کے کام کرنے کا کیا پرپز ہے؟ دیکھیے، کامسٹیک ایبریویٹ کرتا ہے کمیٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوآپریشن، اور یہ جو کمیٹی عام کمیٹی نہیں ہے بلکہ اس میں 57 مسلمان ممالک کے وزراء جو ہیں سائنس کے وہ شامل ہیں، اور یہ 57 ممالک کے وزراء کی ایک کمیٹی ہے جس کا کام ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کوآپریشن۔ تو یہ منسٹریل کمیٹی ہے اور پرماننٹ کمیٹی ہے جس کو پاکستان ہوسٹ کرتا ہے، اور چیئرمین جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی پاکستان میں ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بہت 4 بر اعظم میں پھیلی ہوئی مسلمان دنیا ہے، 57 مسلمان ممالک ہیں، ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیولپمنٹ ترقی کی جائے اور ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے اور مسلمان ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو تعاون ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کے ذریعے ان ممالک کو ترقی کرنے کے موقع ملے۔ اچھا، بیسکلی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی کووڈ آیا تو کووڈ میں کامسٹیک کا کیا کردار رہا ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہر فیسٹ ہے، ہیلتھ بھی شامل ہے کیونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں، تو ہیلتھ کا ایک بہت اسٹرانگ کمپوننٹ ہے اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جب کووڈ-19 آیا تو اس میں پینڈیمک کے دوران میں یہ فیل کیا گیا کہ مسلمان دنیا کے اکثر ممالک میں سیریس مسائل تھے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی ڈائگنوسس کی، ٹریٹمنٹ کی، کنٹینمنٹ کی، وینٹیلیٹرز کی کمی تھی، اس کے علاوہ جو ڈیزیز سرویلنس جسے کہتے ہیں نا، مرض کے پھیلنے کا جو رجحان تھا اس کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، پالیسی میں ایشوز تھے، کلینکل ٹرائلز نہیں ہو رہے تھے، میڈیسنس کی کمی تھی، ویکسینس کی کمی تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے کامسٹیک نے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا جس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر کرتے تھے، اور مانیٹر مثلا کرتے تھے کہ وہاں کووڈ-19 میں کیا کیا جا رہا ہے، اور اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ کسی مسلمان ملک میں اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کو کس طرح دوسرے مسلم ملک کو بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ویکسین کے کلینکل ٹرائلز ہیں وہ بھی مسلمان دنیا میں کنڈکٹ کیے، اور اس کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز، ایجپشین ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے ڈاکٹرز نے مل کے کلینکل ٹرائلز کے پروٹوکول بنائے، ویکسینز کے بھی اور میڈیسن کے بھی، اور اسی طریقے سے جو مختلف ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان سے کانسٹنٹ کنسلٹیشن ہوتی رہی کہ کون سے بیسٹ پالیسی ڈیسیجنس ہیں جن کے ذریعے آپ کووڈ-19 کو کنٹین کر سکتے ہیں۔ تو کامسٹیک میں 2 بڑی ایگزیبیشنس ہوئیں، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو یوز ہے ہیلتھ میں اسپیشلی کووڈ-19 میں، اس کی ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوئی جس میں پرائم منسٹر آئے، اور ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوئی جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی تھیں اس دوران میں، ان کو کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں فار ہیلتھ کیئر، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی ایگزیبیشن تھی جس میں OIC کے سفراء بھی آئے اور OIC کے وزراء بھی پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر کیا، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ اپنا بہت زیادہ نام بنا رہی ہے اور کام کر رہی ہے، تو کامسٹیک اور OIC جو ہے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ریسرچر اور جو بھی سائنٹسٹ ہیں ان کو کیا وہ دے رہا ہے، پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ نمایاں کر سکیں؟
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ مصنوعی ذہانت بھی کہہ لیں یا مشین لرننگ بھی کہہ لیں, اور یہ آپ دیکھیے کہ اس کی بہت بے شمار اپلیکیشنس ہیں. اس کی ہیلتھ کی, ایگریکلچر میں ہے, انوائرمنٹ میں ہے, انڈسٹری میں ہے. تو کامسٹیک کا ایک پروگرام ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی شامل ہے. اس میں اس کی اسکالرشپس بھی ہیں, اس کے انسٹیٹیوشنس بھی ہیں جن میں جو اسکالرس ہیں ان کی موبلٹی ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مستقل کورسز ہوتے رہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جی پی ایس ڈیٹا کیسے استعمال کریں گے, 5G ٹیکنالوجیز کیسے استعمال کریں گے, ایگریکلچر میں کیسے استعمال ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہیلتھ میں کیسے استعمال ہے. تو جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیپیسٹی بلڈ کی جائے تاکہ مسلمان دنیا اس کو افیکٹولی یوز کر سکے, بیکاز یہ نئے فرنٹیئرز ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ کامسٹیک جو ہے وہ ورکشاپ ہیلتھ پر کرواتا ہے, اکثر ٹریننگ بھی کرواتا ہے, تو ایسے کون سے نیو جو پروجیکٹس ہیں جو آنے والے ہیں ہیلتھ پر جو ڈاکٹرز کے لیے مفید ہیں, جن سے عام عوام کو فائدہ ہو؟ کامسٹیک کے پروگرام ورکشاپ کے سے بیونڈ بھی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم افریقہ میں بہت سارے ممالک میں ہیلتھ کیمپس کرتے ہیں, جس میں جو آئی ڈیزیز ہیں, ایپتھلمالوجی ریلیٹڈ ہیں, سرجریز ہوتی ہیں, ادھر وہاں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے نائجر میں کیا, اب ہم بنین میں, یوگینڈا میں اور برکینا فاسو میں کرنے لگے. تو ان تمام ممالک میں جا کے نہ صرف ایک ایپتھلمالوجی میں بلکہ نیورولوجی کا بھی ایک بڑا پروگرام ہے. نیورولوجی میں بھی نیورو کریٹیکل کیئر کا پروگرام ہے, اس میں بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بایو ایتھکس ہیں, جس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے کلینکل ٹرائلز کے ساتھ, کلینکل ٹرائلز کے پروٹوکول کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں, ان سب پہ کیپیسٹی بلڈنگ کے بڑے پروگرامس. ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جسے ہیلتھ افریقہ کہتے ہیں, اور ہیلتھ افریقہ پروگرام ہے جس کو OIC نے اڈاپٹ کیا ہے. بنیادی طور پہ وہ کامسٹیک نے ڈیزائن کیا تھا, اور وہ اب OIC کامسٹیک پروگرام کہلاتا ہے ہیلتھ افریقہ. اس میں بھی خاصی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور بہت سارے ممالک اس میں انوالو ہیں, جس میں یوگینڈا بھی ہے, نیروبی بھی ہے, کینیا بھی ہے, OIC کے تمام ممالک, صومالیہ, ایتھوپیا, بہت سارے ممالک بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ایک چینج لے کے آ رہا ہے, تو اس پر کامسٹیک بینگ اے اسٹینڈرڈ کمیٹی اور باقی OIC کے جتنے بھی ممبرز ہیں ممالک, وہ کیا کردار ادا کر کوئی حل, کوئی اس کا سولوشن وغیرہ نکالا ہے؟ دیکھیں, جو کلائمیٹ چینج ہے, جو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ایک کامن چیلنج ہے پوری انسانیت کے لیے, اور اس کو کوئی ایک ملک کے حل نہیں کر سکتا, بیکاز اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبل ہے. تو کامسٹیک نے ایک فورم بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامسٹیک فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ایکو سسٹم ریسٹوریشن, اور اس فورم کے تحت ساحل ریجن میں جو 11 کنٹریز ہیں افریقہ کے اور ویسٹ افریقہ, جہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہے انوائرمنٹ کا, ادھر ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, جس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایگریکلچر پہ کیا امپیکٹ ہے کلائمیٹ کا, اور ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہے کلائمیٹ کا. ان دونوں میں جو ہے وہ پروگرامس انیشیٹ ہو چکے ہیں. تو سر پاکستان میں اسپیشلی اس پہ کیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی بھی اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب کا بہت زیادہ آنا اور بہت ساری جانوں فصلوں ہر چیز کا نقصان ہونا, تو ابھی تک اس میں کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے یا صرف ابھی پلاننگ ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیے, 2 چیزیں, ایک تو تھی ریمیڈیشن, کہ آپ جو کلائمیٹ کو آپ یا جو انوائرمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, کنزرو کریں. اور اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے کہ جو آلریڈی چینجز آ چکی ہیں اس کو آپ کس طرح ریسٹور کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بایو ڈائیورسٹی لاس ہے, جیسے واٹر ریسورسز کا لاس ہے, جیسے ہمارے فارسٹ ہیں ان کا لاس ہے, یا دوسرے اور لاسز ہیں, ان کو آپ کس طرح ریسٹور کرتے ہیں. تو ایکو سسٹم ریسٹوریشن پہ ٹریننگ کورسز ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ محض انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا اب کافی نہیں ہے, اس کو ریورس کرنا بھی ضروری ہے. تو اس کے کانٹیکس میں خاصی ایکٹیویٹیز ہیں. سارے پاکستان ایک بہت ونریبل کنٹری ہے, اور اس میں مزید ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پارٹنرشپ اسلامک آرگنائزیشن آف فوڈ سیکیورٹی, جس میں ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ ساحل ریجن میں جو مختلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے کام ہوتا ہے. سر جیسے کہ کامسٹیک جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے, تو ہم اور باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, کیا وہ یہاں پہ ان کو کوئی اسکالرشپ پروگرام اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا بتائیے گا. کامسٹیک کا جو فیلوشپ پروگرام ہے وہ سب سے بڑا ہے, یعنی OIC سسٹم میں کئی ہزار فیلوشپس ہیں جو کامسٹیک دیتا ہے, جس میں
آپ کو خوشی ہوگی کہ فلسطین کے لیے بھی ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. 500 فیلوشپس ہیں فلسطین کے لیے، یمن کے لیے، صومالیہ کے لیے اور دوسری کنٹریز کے لیے. اس کے ساتھ ہی پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں اور وہ ان فیلوشپس میں اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ٹرکی جا سکتے ہیں، ایران جا سکتے ہیں، انڈونیشیا جا سکتے ہیں اور دوسرے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اس میں جا سکتے ہیں. اور کئی ممالک میں اب جیسے پاکستان کے کئی اسکالرز ہیں جو انڈونیشیا جا رہے ہیں وائرالوجی کے لیے. وائرالوجی امپورٹنٹ فیلڈ ہے جی بالکل، ہیلتھ سائنسز کی، اور اس کے لیے وہ ٹریننگ میں جا رہے ہیں بایو فارما میں، بنڈور میں. تو یہ اس طرح کی ایکسچینجز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور اس پہ پاکستان کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کامسٹیک کا عہدہ یہ سنبھالا تو اس ٹائم پاکستان ایک جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو پاکستان میں اس ٹائم کہاں پہ یہ کامسٹیک کا یہ لائی کر رہا تھا ساری ڈیولپمنٹ، اور اب یہ کہاں پہ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا فیوچر بھی؟ کامسٹیک پاکستان کی سب سے بڑی انٹر گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو پریزیڈنٹ پاکستان چیئر کرتے ہیں. اور پاکستان کے حصے میں جو بڑی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ کامسٹیک کی ہے. کامسٹیک کا اس میں رول جو ہے وہ سائنس ڈپلومیسی کا ہے، پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ہے. انفارچونیٹلی جب میں نے ٹیک اوور کیا تو اس سے پہلے ایکٹیویٹیز اتنی نہیں تھی، بہت سارے پروگرامس بند ہو گئے تھے، فائنینسز کی بھی کمی تھی، انٹرنیشنل لنکیجز بھی نہیں تھے. تو جو سب سے اہم کام ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ اس طرح کے پروگرام انیشیٹ کیے جائیں جس میں مسلمان ممالک یہ فیل کریں کہ انہیں بینیفٹ ہو رہا ہے. کہ جب تک وہ اپنا فائدہ کسی آرگنائزیشن میں دیکھیں گے نہیں اس وقت تک اس میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو اسی کانٹیکس میں میسو فیلوشپ پروگرام انیشیٹ کیے گئے، انسٹیٹیوشن لنکیجز پروگرام شروع کیے گئے. اس کے علاوہ جو سائنس ان ایگزائل پروگرام ہے وہ شروع کیا ریفیوجی سائنٹسٹ کے لیے. وومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے خواتین سائنٹسٹ کے لیے پروگرام شروع کیا. تو اس وقت کامسٹیک جو ہے وہ OIC سسٹم میں ایک بہت اہم آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آیا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ پوری ایک ٹیم ہے کامسٹیک کی جو بہت افیکٹولی کام کرتی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام کامسٹیک کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ روشن ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.